السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام قاری محمد اشرف غوری چینل کی طرف سے نشر کیا جا رہا تھا۔ جناب آئیے بادشاہ اور 3 چوروں کی کہانی سماعت فرمائیں۔ تو پیارے دوستو، اب انہوں نے سوچا کہ چلو یار، اب تو ہمارے پاس ایسا آدمی موجود ہے جو اگر ہم پکڑے بھی گئے تو یہ ہمیں پھانسی سے بچا لے گا، موت سے بچا لے گا۔ تو آج بڑا ہاتھ مارتے ہیں، چلو آج بادشاہ کے خزانے کو لوٹتے ہیں۔ بادشاہ کا جو قلعہ ہے، اس کا جو تخت ہے، جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے، وہاں پہ چلتے ہیں۔ چھوٹیاں چوریاں کی کرنی ہیں، آج وڈا ہی ہاتھ ماری، آج بڑا پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس پر میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ فٹافٹ امیر ہونے کے چکر میں وہ جو پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی تباہ و برباد کر لیتے۔ اس لیے جہاں پر اللہ رکھے وہاں پہ انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ ہاں، رفتہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، تو وہ بھی جائز طریقہ ہو، اچھا راستہ ہو۔ تو پیارے دوستو، ہمیشہ حلال کے رزق کی کوشش کرنی چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا چاہیے۔ اگر دنیا میں انسان بچ جاتا ہے یا نہیں کسی کو پتہ چلتا، تو اللہ کے ہاں تو انسان زہر ہو جائے گا، وہاں تو کوئی اولا نہیں رہے گا۔ تو اس بادشاہ کے ساتھ ان تینوں نے یہ پروگرام طے کیا کہ اب بادشاہ کے خزانے کو لوٹتے ہیں۔ اب چلتے چلتے دیکھتے کیا ہے کہ بادشاہ کا محل آ گیا۔ تو وہاں بادشاہ کے محل میں جو آبادی تھی، وہاں پر کتے بھونک رہے تھے، آوازیں نکال رہے تھے۔ تو بادشاہ نے ان کا امتحان لیا کہ یار یہ اپنی بات میں سچے بھی ہیں یا ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اب اس نے جو کتوں کی آواز کو پہچانتا تھا، سمجھتا تھا، اس کو بلایا۔ ہاں بھائی، کتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس چور نے کہا کہ جناب، کتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی آپ کے گاؤں کی طرف آ رہے ہیں، آبادی کی طرف آ رہے ہیں، اس علاقے کی طرف آ رہے ہیں جس میں محل موجود ہے، دارالخلافہ موجود ہے، تو ایک بادشاہ ہے اور 3 چور ہے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ یار یہ تو اپنا جو بتاتا تھا وہ تو اس میں تو یہ بہت باکمال مہارت حاصل رکھتا ہے۔ تو میں ہنر کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی ہنر سیکھو اس میں آپ کو مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے۔ تو دوسرے کو بلایا، ہاں بھی رسے والا تو کہاں ہے؟ وہ آیا، اس نے ایک دفعہ اتنی طاقت سے زور سے رسہ پھینکا، اتنی مہارت سے کہ وہ دیوار کے ساتھ چپک گیا جا کے۔ تو اب وہ چڑھنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ بھی ٹریننگ یافتہ تھا، وہ بھی چڑھ گیا، سارے چڑھ گئے، محل کے اندر چلے گئے۔ اب جہاں پہ خزانہ پڑا تھا، جہاں پہ ہیرے جواہرات پڑے تھے، تو اب اس نے بلایا اس کو جو آدمی خزانہ بتاتا تھا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہدہد تھا، پرندہ، وہ بتا دیتا تھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے۔ تو پیارے دوستو، اس بادشاہ نے بلایا اس کو جو خزانے کی اطلاع دیتا تھا کہ یہاں پر دولت پڑی ہے۔ وہ آیا، اس نے سارا دیکھا، دیکھ کر ایک جگہ پہ آیا، کہتا ہے یہاں سے کھدائی کرو، یہاں پہ خزانہ پڑا ہے۔ تو واقعی انہوں نے کھدائی کی، وہاں سے بادشاہی خزانہ ملا۔ تو وہ بادشاہ حیران رہ گیا ان کی مہارت کو دیکھ کر۔ ان کے اندر جو چیز تھی، اگرچہ وہ چور تھے لیکن ان کے اندر جو چیز تھی وہ باکمال تھی۔ یعنی جو انہوں نے کہا اس میں وہ سچے نکلے، کھرے نکلے، کھوٹے نہیں نکلے، سچے نکلے۔ وہ اس بات پر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ یار دیکھو، یہ انسان کتنے قیمتی ہیں اور کتنے اپنے فن کے اندر مہارت حاصل رکھتے ہیں اور کتنے اپنی بات کے سچے ہیں۔ اب
انہوں نے خزانہ اٹھایا اور وہاں سے چل دیے. بعد جا کر آبادی سے دور جا کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اس کی تقسیم کیسے کریں. تو بادشاہ نے ان کو مشورہ دیا، بتایا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں. بادشاہ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ یہ ہم نے چھوٹا ہاتھ نہیں مارا، یہ ہم نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے. یہ شاہی خزانے کو آج ہم نے لوٹا ہے، تو یہ شاہی خزانہ ہمیں اتنی جلدی ہضم نہیں ہوگا. صبح فوجیں دوڑیں گی، پولیسیں دوڑیں گی، ملٹری حرکت میں آئے گی تو پوری سلطنت ہل جائے گی کہ بادشاہ کا خزانہ محفوظ نہیں ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا. تو پیارے دوستو، یہ پروگرام آپ انشاءاللہ اگلے حصے میں سماعت فرمائیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.